بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, انڈیا جو اس ٹائم مودی ایڈمنسٹریشن ہے, ہاں جی, اور جو وہاں کا میڈیا ہے, جی مجھے ایک چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ جو ہے جی وہ نظر آ رہی ہے. اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ پاکستان کو جو FATF کی گرے لسٹ سے ہم باہر آئے تھے, دوبارہ سے گرے لسٹ کے اندر شامل کر دیا جائے. اور دوسری طرف مودی کی جو کوششیں ہیں پرائم منسٹر کی, جی انڈین پرائم منسٹر کی, اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ نے بھی شیئر کرنی ہیں, تو پلیز آپ آغاز کیجئے, پھر اس کو آگے لے کر میں بھی چلوں گا. بہت شکریہ, آپ چلیں آگے لے کے, لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ یہ مودی صاحب کے بخار سے آپ نکل آئیں مہربانی کر کے, اور مجھے تو کوئی بخار آپ نہیں ہے. ایزی فیل کریں. آپ روزانہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈرا کے لے کے, یار پتہ نہیں, یہ ریلیکس کریں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. آپ دوسری بات پہ آ جائیں, FATF پہ. میرا خیال ہے آپ کچھ وہاں پہ بڑے جو یوٹیوب پروگرام چلتے ہیں وہاں پہ کچھ کیمپین دیکھیں, یہ کیمپینز ہوتی رہتی ہیں. پاکستان کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں سب کو پتہ ہے. وہ الیجڈلی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاربر کرتے ہیں ہم ملیٹنٹس کو, اور اس طریقے سے. یہ میں نے کل بھی پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب چیزیں اس طرح سے نہیں رہی ہیں, پرٹیکولرلی FATF کے بعد. FATF میں پاکستان نے آپ کو بڑا بہت زیادہ پاکستان کو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, چیلنجز تھے, اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ اس سے نکلے. سو FATF کو تو بھول جائیں, میرا خیال ہے ابھی ایسی کوئی پہلی بات اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مہتاب صاحب کہ ایویڈنس ہی نہیں ہے ابھی کوئی ایسی. ایک چیز لیکن میں آپ کے سامنے دیکھیں میں رکھنا چاہتا ہوں نا, تاکہ ہم پورا کانٹیکسٹ کے جی اندر بات کریں. FATF جو ہے وہ جتنے بھی جورسڈکشنز ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے آلٹرنیٹ ایئرس کے اندر, تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے بڑی کامیابی کے ساتھ نکلا ہے. تو ابھی ہماری جو مانیٹرنگ ہے وہ ہوگی, تو ہمیں اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کو آن ٹوز رکھنا ہے. اور جو نیکٹا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہم اپنا کام ہے, جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ جاری رکھیں, تاکہ ہم دوبارہ سے کہیں کسی گرے لسٹ کے اندر نہ آئیں. میرے یہ انڈیا بھائی کی کوشش ہے, لیکن یہ کوشش جو ہے وہ جس طرح سے انڈیا کا یہاں پہ وار ناکام ہوا ہے, یہ بھی ناکام ہونی چاہیے. اچھا میری بات سن لینا بھائی, ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. جب گرے لسٹ میں آپ تھے, یعنی کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا, تو سارا کچھ کیا نا اداروں نے, بالکل وہ جس طریقے سے بھی انہوں نے مینیج کیا وہ سارا کچھ ہو کے کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ابھی تو مانیٹرنگ کا پروسیس ہوگا نا. میں جو گزارش کر رہا تھا کہ پہلے تو آپ پہلگام میں پاکستان کی ایویڈنس لائیں نا, کہ کوئی ایویڈنس پاکستان نہیں کی اسٹیٹ کا کوئی رول تھا یا پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی رول تھا. ابھی تک نہیں, بلکہ کچھ خبریں جو ابھی چلی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں کچھ جرنلسٹ کو ایٹریبیوٹ کر کے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ طالبان, ناراض طالبان جو پاکستان کے ہیں, بیٹ طالبان جو جن کو ہم یہاں کہتے ہیں, وہ ان کی افغانستان سے کوئی کارروائی تھی یہ, اور وہاں سے انہوں نے اپنے کچھ سلیپر سیلز جو وہاں پہ تھے ان کو کوئی متحرک کیا نہیں کیا وٹ ایور, اور پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. ابھی تو دیکھیں, پہلے تو انویسٹیگیشن ان کے ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا, سوری ایک اور منسٹر تھے شاید, کہ جناب ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوں پہلگام واقعہ کی, اس کے بعد پتہ چلے کہ کس کا کیا رول تھا, بالکل پھر ٹھیک اس رول کو ثبوت ثابت کیا جائے, پھر اس کے بعد جا کے یہ ساری آئے گی FATF. یہ تو بھی پراپیگنڈا ہے نا. دیکھیں جناب, ان کو یہ بھی, وہ تو IMF میں بھی چلے گئے تھے, میں اور IMF کی IMF بات کے بھی کرنا انہوں نے چاہتا کہا ہوں. تھا جناب ابھی بند کر دیں, تو کیا میں ہوگا. IMF کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, بڑی انڈیا نے سیریس کوشش کی, اور وہ سیریس کوشش کیا تھی, ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا جو ریویو ہے, جو کہ آج پاکستان کو ویسے پیسے مل بھی گئے ہیں, ہاں جی, 1.2 بلین 1.23 بلین ڈالرز, وہ جو ہے وہ اس ریویو کو وہ بورڈ کے پاس نہ لے کے جائے. اچھا, جب بورڈ کے پاس چلا گیا, پھر انہوں نے کوشش کی کہ IMF کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو کہ وہ وہاں سے ان کے ایجنڈا سے ڈراپ ہو جائے. ہاں جی, کوشش ہے نا, لیکن ایک انیمی ملک کا کوشش کرے گا وہ ہر قسم کی. لیکن بات سنیں نا, اس میں ہوا یہ کہ پاکستان کی حکومت کے میکسیمم اسٹرکچرل بینچ مارکس
جو IMF کے ساتھ ایگریڈ تھے وہ پورے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے IMF کی اپنی بھی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک تھی. اگر IMF یہ کام کر دیتا تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں, نان پارٹیزن ہیں, تو اس کے اوپر حرف آنا شروع ہو جاتا. تو اس لیے وہاں پہ انڈیا کی ناکامی ہوئی. لیکن میں صاحب نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ 2 دن پہلے IMF کہہ چکا تھا کہ وی آر ہیپی ود پاکستان's پرفارمنس. تو اس لیے وہ یہ ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹانگ وہ کھینچتے رہیں گے ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی بات ہوگی وہ پاکستان کی ٹانگ کھینچیں گے. اس لحاظ سے پاکستان کو محتاط ہونا ہوگا اپنے گھر کو. کل بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اپنا ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا ہوگا تاکہ کوئی ایسی گنجائش نہ بنے بالکل جس کی وجہ سے ہو. سیکنڈلی, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کے پراپیگنڈا کو لے کے کہ وہ کہتے رہیں گے, اس کا آپ دوسرا وجہ میں بتاتا ہوں ابھی تک کیوں نہیں کچھ ہو سکے گا. کہ امریکہ بہادر ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کو پتہ ہے ان کا پہلا آفیشیل, دوسری صدارت کے دور میں پہلا آفیشیل وزٹ ان کا جو ہے مڈل ایسٹ کا, اور وہ سعودی عرب سے اب قطر پہنچ چکے ہیں. اور امریکہ کی تاریخ کے بائی دا وے پہلے صدر ہیں جو قطر کا جنہوں نے دورہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹرکی بھی جائیں. اور کل آپ کو پتہ ہے وہ شام کے صدر کو بھی انہوں نے وہاں بلایا, سیریا کے, وہاں ملے. شام پہ جو سینکشنز تھیں وہ اٹھائی انہوں نے. تو پاکستان, ایک تو 2 چیزیں وہاں سے ان کے دورے سے اسٹیبلش, پہلے میں کر لوں 1 منٹ, ہوتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ ہے, شاید UAE بھی شاید انہوں نے جانا ہے. ایک تو وہ خود ایک پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پہ یہاں آئی اور آ کے انہوں نے جو مڈل ایسٹ اور اسرائیل اور اس کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کی اس دورے میں بھی کوشش تھی. اور انہوں نے پیغام بھی دیا محمد بن سلمان کو, MBS کو, جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کے, کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, اس کو تسلیم کریں. تو ایک تو ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کو اور اسٹرانگ بنائیں اور اسٹیبلش کریں اس ریجن میں, اور وہ جتنے بھی ارد گرد کے پلیئرز ہیں ان کو ساتھ انگیج کریں. اس میں اب MBS کا بڑا کی رول ہے. MBS نہ صرف میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں امریکہ کے حوالے سے دیکھیں تو سعودی عرب کے کنگ یا کراؤن پرنس تو ابھی ہیں, آگے جا کے اللہ تعالیٰ ان کے والد سلمان کو جناب صحت دے, لیکن اگر کنگ بھی بنیں گے تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ہی ول بی کنگ آف دی مڈل ایسٹ, کیونکہ ان کا رابطہ بڑی سپر پاور سے, اور جاتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں, اس طرح سے اشارہ دیا ہے انہوں نے محمد بن سلمان کو. سیریا کے پریزیڈنٹ کا وہاں آنا, سیریا پہ سینکشنز کا ختم ہونا, سیریا اب ایک مضبوط ملک بنے گا جو اسرائیل کے سپورٹ میں وہاں پہ کھڑا ہوگا. آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا. آپ بیسیکلی جو بات کر رہے ہیں, اگر میں اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں بیان کروں تو جو حزب اللہ کی سپلائی لائن تھی وہ کاٹنے میں مکمل طور پہ کامیابی ہو چکی ہے. اسرائیل کا دفاع مضبوط کیا, لیکن محمد بن سلمان نے جو ایک اچھی بات ابھی تک کر رہے ہیں, وہ ان کی جو ایک کنسسٹنٹ ڈیمانڈ یہی ہے جو میڈیا پہ آ رہی ہے امریکہ سے, کہ فلسطین کو آپ ایک آزاد ریاست کے طور پہ وہاں پہ ڈکلیئر کریں اور اس کو علیحدہ سے ساتھ چلنے دیں. غزہ کا کیا کریں گے؟ غزہ فلسطین ہی آ جاتے ہیں نا. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعمیر نہ ہوگی. تعمیریں نہ سنا ہے ہوگی. کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ کوئی ہوٹل بنانا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہیں گے امریکہ کا, ریل اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہے تعمیر ان نو کا. میں وہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعمیر نو کے نام پہ آپ بہت کچھ بنا لیتے ہیں وہاں پہ. یہ چیز ہوتی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. میں اس طرف ابھی جا نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ مڈل ایسٹ میں ان کا آنا, پھر وہاں پہ دوبارہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی بات کی اپنی اسپیچ میں, جو بزنس انویسٹمنٹ فورم میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم نے نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان وار روکی. اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا مذاق سے, انہوں نے کہا کہ ڈنر پہ لے جائیں آپ مارکو روبیو کو, کہا جو کہ ان دونوں ملکوں کو. تو امریکہ کی طرف سے تو ابھی ایسے اشارے نہیں آ رہے جو ڈیزائنز ہیں انڈیا کے, کہ جناب آپ لڑائی کریں. وہ تو صلح کے موڈ میں ہیں, ایک بات وہ تو ٹریڈ کے موڈ میں ہیں. تو وہ کیسے فیٹف اور ادھر کی چیزوں کو وہ سپورٹ کریں گے؟ ایک بات میں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ جو DGMOs کی ہوئی ملاقات, ٹیلی فونک کنورسیشن, سننے میں یہ آیا ہے کہ جس دن یہ سیز فائر ہوا اس سے کچھ گھنٹے پہلے بھی ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی تھی. ہوئی ہوگی, پہلے بھی سننے میں آ رہا تھا, کوشش ہو رہی ہے. تو کیونکہ میرے خیال میں کوئی جب 5 بجے کا ٹائم تھا اور پاکستانی وقت کے مطابق کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا, اس سے کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے ان کی آپس میں بات ہوئی. لیکن ہوا یہ کہ یہ تو آپس میں بات کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف جو اناؤنس کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. میں اس وجہ سے میرے ذہن میں آ گئی یہ بات. ہاں, کیونکہ وہ کوشش تو وہی کر رہے تھے نا, انہوں نے ساری رات آپ میڈیشن کرواتے رہے, ان کو کہا جناب بس کرو, یہ کام نہ کریں, آپ آگے نہ جائیں, آپ ٹریڈ کریں. اب اس میں پاکستان تو شاید ویلکم کرے گا اس کو,
لیکن انڈیا کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے, کیا ریئیکشن آتا ہے, وہ امریکہ کی اس میڈیشن کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں, کن کنڈیشنز پہ کرتے ہیں, اس میں پاکستان کو کیا فائدہ نقصان ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں دیکھا آپ کو جائے میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کی یہ کامیابی تو ہے, انڈیا تو کہتا تھا کہ ہم کسی تیسرے فریق کو شامل ہی نہیں کریں گے, تو اب اگر امریکہ میڈیشن کروا رہا ہے تو تیسرا کوئی نہ کوئی فریق انہوں نے مان لیا. نہیں ابھی نہیں مانا نا, یہی تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں, انڈیا نے فارملی کچھ نہیں ابھی. کہیں گے نا, جب وہ کہیں گے تو پھر دیکھا جائے گا نا. یہی میں اگر کہہ انہوں رہا نے ہوں کہ کہنے آنے پہ سیز فائر کیا ہے تو آپ چیز کیا فائر تو سمجھتے ہیں دیکھیں آگے نہیں کرنا کریں ہی گے؟ چاہیے تھا نا, جنگ تو کس صورت میں اچھی نہیں تھی, لیکن آگے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وہ تو ڈسکشن میں آئیں گی نا یار. ڈیفینیٹلی. تو اس میں انڈیا کو کتنا ایج ملتا ہے, پاکستان کو کتنا ایج ملتا ہے, وہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. انڈیا کا اس لیے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ریئیکشن انڈیا کا آنے والے دنوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ, بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈیا ریلیٹیولی دیکھیں بڑا پلیئر تو ہے نا پاکستان کے لیکن مقابلے میں, پاکستان نے اکانومی کے حوالے سے. اور بیلنس آف پار کو اس لاسٹ ایپیسوڈ کے بعد کافی سارا چینج نہیں چینج کیا, لیکن وہ کچھ. نیوکلیئر اس میں ہے نا, وہ اس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نا کہ نیوکلیئر اسٹیٹ سے لڑنا نہیں بنتا تھا. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم نے پروگرام میں ہاں جی, انڈیا, پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ ساری چیزوں کو کور کر سیریا لیا ہے, بھی تو آ گیا. اجازت لیں. اجازت. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.